بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے والوں کے باب میں مرجیہ کا تذکرہ پڑھا، اور اس سلسلے میں مرجیۃ الاشاعرہ کا جو استدلال ہے، جس بنیاد پر وہ اعمال کو ایمان کی تعریف سے باہر کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے تھے. پہلا استدلال ان کا یہ تھا کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہوتا ہے. اس کا رد کرتے ہوئے 3 جوابات ہم نے سنے تھے. میں نے وہاں بحث کو ختم کی، لیکن ایک چوتھا جواب بھی ہے جو بہت ہی مضبوط، مدلل اور ناقابل ترک ہے، مطلب اس پر ضرور توجہ دینا چاہیے تھی. وہ چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا معنی صرف تصدیق ہے، اس میں عمل و اقرار داخل نہیں ہے، تو ان کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ شریعت اسلامیہ نے بذات خود شریعت نے عمل کو ایمان کا نام دیا ہے. کئی مقامات پر اعمال کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور لمبی حدیث میں ہے کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن. جو لوگ، صحیح مسلم کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی لمبی حدیث ہے کہ جو لوگ انبیاء کے بعد برے جانشین ہوئے اور کہتے وہ جو کرتے نہیں، کرتے وہ جس کا حکم نہیں دیا گیا، تو ایسے لوگوں کو، بدعتیوں کو، جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، جاہدہم بیدہی. اب ہاتھ سے جہاد کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ ہاتھ سے عمل ہے، روکنا ہے، سزا دینا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو وہ مومن ہے. یعنی ہاتھ کے اس عمل کو کرنے کی بنیاد پر ایمان کا اور اعلیٰ درجہ کہا گیا. ومن جاہدہم بلسانی، زبان سے جو جہاد کرے وہ مومن ہے. تو ہم اس حدیث میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو، ہاتھ کے عمل کو، زبان کے عمل کو ایمان کا نام دیا. یہ بہت مشہور حدیث ہے. فرتب وصف الایمان علی عمل. اسی طریقے سے ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کئی ایسی دلیلیں آپ کو ملے گی جس میں کسی عمل کے نہ کرنے پر ایمان کی نفی کی گئی ہے. چنانچہ جاء نفی الایمان الواجب علی من لم یأت بالعمل، کہ جو شخص عمل کو نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ایمان واجب کی نفی کی گئی ہے. ایمان واجب یعنی جتنا ایمان واجبی طور سے ہونا چاہیے اس ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ واجبی ایمان اس کے اندر نہیں ہے. جیسے بہت ہی مشہور حدیث بخاری مسلم کی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا. اب دل میں تصدیق ہے، زبان کا اقرار بھی موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جو پہلے سے اقرار کیا تھا، تو نطق، اقرار باللسان اور دل کی تصدیق و معرفت موجود ہے، لیکن عملاً وہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے. اسی حدیث میں ہے وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور چور جب چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو حالت عمل جو چوری کا ہے اور زنا کا عمل، اس حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی جو ایمان واجب ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں رہا. تو کس بنیاد پہ نہیں رہا؟ ایک عمل جو ایمان واجب کا تقاضا تھا، اس عمل کا ترک کرنا ایمان واجب کا تقاضا تھا، اس عمل کا ارتکاب کر لیا بندے نے، زنا کی، چوری کیا. اس عمل کے کرنے سے ایمان واجب کی نفی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل ایمان میں داخل ہے کہ آدمی زنا کو ترک کر دے ہوئے، چوری کو ترک کر دے ہوئے، اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لے ہوئے. تو یہاں ایمان واجب کی، زنا کی بنیاد پر ایمان واجب کی نفی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل جو ہے، یہ صرف ایمان جو ہے صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے، کیونکہ تصدیق تو، دل کی تصدیق تو زنا کرتے وقت بھی آدمی کے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے. دوسرا شبہہ، دوسرا استدلال جو مرجئہ اشاعرہ
اور پھر دوسرے مرجیہ بھی کرتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس کی ایک دلیل دیتے ہوئے وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں اور عمل صالح میں مغایرت، غیریت پائی جاتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں بہت سارے مقام پہ اللہ نے الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات کہا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ اور جو ہے واو عطف ہے، اور ان کا استدلال یا کہنا یہ ہے، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں، کہ یہ واو عطف جو ہے اپنے پہلے اور بعد والے کے درمیان مغایرت چاہتا ہے، یعنی پہلے والی چیز اور بعد والی چیز میں غیریت ہے، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کسی عطف کا ہونا ہمیشہ مغایرت کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی واو عاطفہ اور کا لفظ بیچ میں آ جانے سے کبھی ہوتا بھی ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا کہ واو سے پہلے اور واو کے بعد جو چیزیں ہیں دونوں الگ الگ جنس کی ہوں، ایک ہی چیز کی ایک ہی جنس سے نہ ہو، کیونکہ عطف کبھی کبھی تو الگ الگ چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا خلق السماوات والارض، تو السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو۔ اب یہ اور جو واو عاطفہ آیا ہے السماوات اور الارض کے بیچ میں، تو یہاں آسمان اور زمین دو الگ الگ چیز ہیں، یہاں مغایرت کا معنی، غیر ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واو عاطفہ خود لفظ کی طرف، ایک ہی شے اور ایک ہی نفس کی، ایک ہی جنس کی طرف ہوتا ہے، صفت کے اندر مغایرت ہونے کی وجہ سے، یعنی ذات تو ایک ہی ہے لیکن الگ الگ حیثیت سے، الگ الگ صفت کا اعتبار کرتے ہوئے درمیان میں واو عاطفہ لایا جاتا ہے، وہاں مغایرت کا معنی پایا نہیں جاتا، جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جیسے مثال دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کیجئے اپنے سب سے بلند علو والے پروردگار کی، تسبیح بیان کیجئے۔ کون سا پروردگار؟ رب اعلیٰ کون؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تسویہ یعنی ٹھیک ٹھاک کیا، والذی قدر، جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، تقدیر متعین کی، فہدا، اور پھر جینے کی راہ ہموار کر دی، ہدایت و رہنمائی کر دی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے چراگاہوں کو پیدا کیا، نکالا۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں الذی خلق فسوی، پہلا جملہ سبح اسم ربک الاعلی کے بعد اپنے پروردگار رب اعلیٰ کی تعریف کیجئے، تسبیح کیجئے، اس کے بعد کہا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا۔ اب اس کے بعد واو آیا، وہی واو عاطفہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بیچ کے واو سے استدلال کر رہے ہیں نا۔ اب یہاں بھی دیکھیے واو ہے کہ وہ اللہ، وہ پر رب اعلیٰ جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا، اور جس نے تقدیر متعین کی، اندازہ ٹھہرایا اور ہدایت دی، رہنمائی دی، اور جس نے مرعا یعنی چراگاہ کو نکالا، پیدا کیا۔ اب یہاں دیکھیے اور کے بعد کیا کوئی شخص یا یہ مرجئہ اشاعرہ یا مرجئۃ الفقہاء یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہاں جس نے پیدا کیا برابر کیا وہ ذات الگ ہے، اور جس نے تقدیر متعین کی اور ہدایت دی وہ الگ ہے، جس نے چراگاہوں کو پیدا کیا وہ الگ ہے، اس لیے کہ بیچ میں واو آ رہا ہے، واو عاطفہ، اور واو عاطفہ جب بیچ میں آتا ہے تو یہ مغایرت چاہتا ہے، پہلے اور بعد والے دو الگ الگ ذات ہوتی ہے، چیز ہوتی ہے۔ کیا یہ معنی کہیں گے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ جس الذی خلق فسوی وہی ذات ہے، والذی قدر فہدی وہی ذات ہے، والذی اخرج المرعى وہی ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پھر یہاں واو عاطفہ میں مغایرت کس چیز کی ہوئی؟ تو کہا یہ مغایرت جو ہے صفت کی مغایرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الگ الگ عمل کے اعمال الگ الگ ہے، یہ علیحدگی عمل ہے، ورنہ ذات وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ ہے قرآن مجید میں، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الف لام را حروف مقطعات، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ الکتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین ہیں۔ الکتاب قرآن کی کتاب کی آیتیں، آیات الکتاب و قرآن مجید و قرآن مبین۔ اب یہاں بھی دیکھیے آیات الکتاب اور قرآن مبین کے بیچ میں کیا ہے؟ واو ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
جس سے استدلال کر رہے ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، تو دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے۔ تو اب یہاں کیا یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیتیں الگ ہے اور قرآن مجید الگ ہے، قرآن مبین الگ ہے، کیونکہ دونوں کے بیچ میں واو آیا ہے، دونوں میں مغایرت ہوگی؟ تو کہا آگے کہ کتاب اور قرآن دونوں ایک ہی چیز ہے۔ یہاں واو عاطفہ تو ہے، لیکن واو کے اندر مغایرت کا معنی پایا نہیں جاتا، الگ الگ پہلو سے دونوں کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی عطف کسی چیز پر، بعض چیزوں پر، بعض چیزوں کے اعتبار سے عطف ہوتا ہے، ہاں، اس کو عطف الخاص علی العام کہتے ہیں، یعنی خاص چیز کا عطف عام چیز پر۔ اس کو مثال سے سمجھیے، من کانا یکون العطف عطفا لبعض الشیء علی بعض، ہاں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبرئیل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص، سن لو کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ کا کے دشمن کا ذکر کرنے کے بعد وہ ملائکہ کہا گیا، پھر ملائکہ کے بعد وہ رسولی کہا گیا، رسولی کہا گیا، پھر اس کے بعد یعنی ملائکہ کے ذکر کے بعد پھر سے جبریل اور میکائیل کا ذکر کیا گیا، اور ہر لفظ کے درمیان میں واو ہے۔ تو کہا کہ ان کے قول کا مقتضا، اگر مرجیہ کے اس قول کو مانا جائے کہ بیچ میں واو آنے سے مغایرت ہو جاتی ہے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ جبریل میکائیل کا فرشتوں پر عطف کرنے کا معنی یہ ہوا کہ جبریل اور میکائیل فرشتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ پہلے الملائکہ کا لفظ آیا، بعد میں وہ جبریل و رسولہ کے بعد وہ جبریل و میکائیل آ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ آپ کے دلیل کے یعنی جو مرجیہ کا استدلال ہے اس کے اصول کے مطابق یہ کہنا پڑے گا کہ ملائکہ کے بعد واو اور جبرائیل اور میکائیل کا نام آ رہا ہے واو کے ساتھ میں، تو یہ واو عاطفہ مغایرت کو چاہتا ہے، مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتے نہیں ہیں۔ کیا یہ کوئی کہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصولاً یہ کہتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے، ہاں، عام پر خاص پر عام کا عطف کرنا۔ تو چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس سے ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عطف ہمیشہ، عطف کے ذریعے سے ہمیشہ مغایرت مقصود نہیں ہوتی۔ یہاں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں بھی جبریل اور میکائیل والی جو آیت نقل کی گئی، اس میں بھی مغایرت کا معنی صحیح نہیں ہو سکتا اور کوئی مانتا بھی نہیں، اس لیے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام یہ دونوں فرشتوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے ہیں، لہذا ان دونوں کا عطف عام پر ہے، ہاں۔ اور یہ عطف کیوں کیا گیا؟ یہ خاص کا شرف اور مقام بتانے اور اس پہ آگاہ کرنے کے لیے، ہاں۔ کبھی خاص کو ذکر کرنے کے بعد عام کا ذکر ہوتا ہے، کبھی عام کا ذکر کرنے کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں اس آیت میں کئی مقامات پہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح، ہاں، یوم یقوم الروح والملائکہ، کہیں الروح پہلے ذکر ہے، کہیں ملائکہ بعد میں، کہیں ملائکہ پہلے الروح بعد میں۔ تو ہم فرشتے بھی کہتے ہیں اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں۔ تو اب ملائکہ کہنے کے بعد الروح کیوں کہا گیا، یہ عطف کیوں لایا گیا؟ حالانکہ ملائکہ اور روح دونوں ایک ہی ہے جنس کے اعتبار سے۔ کوئی یہ کہے گا یہاں کہ واو عاطفہ آ جائے تو جبریل علیہ السلام اور ملائکہ دونوں الگ الگ ہیں، یہ حضرت جبریل فرشتے نہیں ہیں؟ نہیں ہیں، فرشتے ہی ہیں۔ تو پھر کیوں عام کو ذکر کرنے کے بعد خاص کو، یا خاص کو ذکر کرنے کے بعد عام کو کیوں ذکر کیا گیا؟ جو خاص کے مقام اور مرتبے، اس کے شرف اور بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خصوصی حیثیت کے حامل ہیں۔ چنانچہ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کا عطف جو ہے وہ ایمان پر عطف کرنا، یہ خاص کا عطف الخاص سے علی العام، خاص کا عطف کرنا عام پر ہے۔ اس کی ایسی بہت ساری کثیر دلیلوں کی بنیاد پر یہ ایک جواب دیا گیا اس بات کا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اعمال صالحہ ایمان کے سے الگ ہیں یا اعمال صالحہ ایمان میں شامل نہیں ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا عربی قاعدے سے یا نحو صرف کے قاعدے سے۔ ایک جواب دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ اگر ان کا یہ قول مان لیا جائے کہ واو مغایرت کے ساتھ آتا ہے، تو اب
الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان میں عمل صالح داخل نہیں ہے. تو پھر آگے قرآن کی ایک آیت سامنے رکھیے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ قرآن کی ہی آیت ہے. اب ان کے قاعدے کو اگر مانا جائے تو اس آیت کے تحت ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ نماز، زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں اعمال صالحہ میں داخل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو اب اور آ جانے کی وجہ سے آپ کا کہنا یہ ہے کہ عمل صالح ایمان میں نہیں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اقاموا الصلاۃ، اور جن لوگوں نے نماز قائم کی، وہ آتوا الزکاۃ، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا یہ عمل صالح میں داخل نہیں ہے، یہ ایمان میں داخل نہیں ہے آپ کے قاعدے کے مطابق. تو کہا اب اگر ان کے نزدیک عطف مغایرت، غیریت کو چاہتا ہے ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اعمال صالحہ سے الگ چیزیں ہیں، اعمال صالحہ میں داخل نہیں ہیں. اب اس کا وہ جو بھی جواب دیں گے کہ نہیں نماز اور زکوٰۃ بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے، اس کا جو جواب وہ دیں گے وہی جواب ہم اس بات کا دیں گے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں واو درمیان میں جو آیا ہے، اس واو کے آنے کے باوجود عمل صالح ایمان کا جز ہے، ایمان کے اندر داخل ہے. تیسری چیز جو وہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر مسلمانوں کو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ اے ایمان والو تم ایسا 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 کام کرو. تو ان کا شبہ، یہاں دلیل نہیں کہہ رہے ہیں، شبہ کہہ رہے ہیں، مطلب چونکہ غلط فہمی ہے، جو غلط فہمی ہے اس کو دلیل نہیں کہا جاتا. تو وہ جو دلیل دے رہے ہیں مطلب شبہ کے طور پر جو شبہ ان کو ہوا، غلط فہمی ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے تو کہہ رہا ہے اے ایمان والو. اب ایمان والے مخاطب کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا ایمان مکمل ہے، ایمان والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رکوع کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، والدین کی فرما برداری کرو، اور فلاں اور فلاں اور فلاں احکامات کو بجا لاؤ، فلاں چیزوں سے بچو. یہ اس بات کی دلیل ہے بقول مرجئہ کے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان والے ایمان میں مکمل ہیں. اب ان کو عمل کے احکامات دیے جا رہے ہیں، مطلب عمل الگ چیز بھی، اور پہلے سے اس عمل کے کرنے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ عز و جل نے مومنین کو ایمان کے نام سے جب خطاب کیا تو اس عمل کو واجب کرنے سے پہلے کسی عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ اے ایمان والو تم ایسا ایسا کرو، تو اس عمل کو واجب کرنے سے پہلے جب ان کو ایمان والا کہا تو اس وقت اس عمل کے کرنے کے، اس عمل کے حکم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بغیر وہ ایمان واجب کی مقدار میں مومن تھے، جتنا ان کو مومن ہونا چاہیے اتنا مومن تھے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا افعلوا کذا کہا، اے ایمان والو ایسا کرو، اور اب یہ حکم دیے جانے کے بعد اگر وہ اس عمل کو نہیں کریں گے تو ان کا ایمان واجب کم ہو جائے گا. بڑی اچھی طرح سمجھے ہاں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تم غیبت چغلی سے بچو، مثال کے طور پہ یہ کہا جائے. تو اے ایمان والو جس وقت کہا جا رہا ہے تو غیبت مت کرو، اس حکم ابھی یہ حکم نہیں تھا، اس حکم کے بغیر جتنا ایمان ضروری تھا اتنے وہ مومن تھے. اب اللہ نے اے ایمان والو یہ کرو کہا، اور اب یہ کام جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اگر اب یہ کام نہیں کریں گے تو ان کا ایمان واجب کم ہو جائے گا، کیونکہ عمل کم ہوگا تو ایمان کم ہوگا. تو وہی بات یہ کہہ رہے ہیں جواباً کہ اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کہہ کے خطاب کیا، ایمان کا نام دے کر خطاب کیا، تو ان پر جس عمل کو واجب کر رہا ہے اس کے واجب کرنے سے پہلے وہ ایمان واجب میں مکمل تھے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کہہ کے کوئی نیا عمل ان پر فرض کیا، واجب کیا، تو اب وہ ایمان واجب کی مقدار میں مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک وہ عمل نہ کریں. حکم دینے کے بعد اب اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا ایمان واجب کم ہو جائے گا. ہاں یہ پہلی وجہ، پہلا جواب. دوسرا جواب اسی کا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں
اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا کہنے سے بعد والی چیز اس ایمان میں داخل نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت ہے اس کا جواب دے، اس کا جواب میں تناقض اور تعارض پیدا ہو جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ کیا مطلب اس آیت کا کریں گے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو کہ اپنے رسول پر اللہ نے نازل کی۔ اگر آپ کا استدلال صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ المومنوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، پہلے کہا، اب اے ایمان والو کہنے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ تو جب ایمان والے تھے ہی نہیں تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ آپ کے استدلال کے مطابق تو وہ ایمان میں مکمل ہے، اب عمل کا حکم دیا جا رہا ہے جو ایمان سے الگ ہے، تو یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ ایمان میں مکمل ہے، اب پھر سے ایمان کون سا ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے، پہلے سے مکمل ہے تو آپ کو توجیہ یہاں یہ کرنی ہی پڑے گی کہ ایمان والا ہے آدمی، خطاب کے وقت جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا تھا یا اس میں کمی تھی، اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مزید مضبوط کیا جائے، پختگی لائی جائے، کمال تک پہنچایا جائے، واجب کی مقدار اور واجب سے بڑھ کر استحباب کے درجے تک پہنچایا جائے۔ لہذا ان دلیلوں سے، ان دونوں وجہوں سے ان کا یہ استدلال تار عنکبوت کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ثابت ہوتا ہے، ان کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے مرجئۃ الاشاعرہ کا، یہی جواب دوسرے مرجئہ کا، مرجئۃ الفقہاء جو ہمارے ارد گرد احناف کی شکل میں اس مسلک کے قائل مانے جاتے ہیں، ان کو بھی یہی جواب دیا جائے گا۔ چوتھا شبہ اور آخری شبہ جو ان کا اس سلسلے میں ذکر کیا گیا، وہ چوتھا شبہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایمان ضد ہے کفر کی۔ اب کفر کہتے ہیں دل سے جھٹلانا، تو جب اس کی ضد ایمان ہے تو اس کا معنی ہوگا دل سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے یہاں ارشاد فرماتے ہیں صاحب مذکرہ کہ ان کا یہ شبہ جو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ مقدمہ ہی انہوں نے ایک ایسی چیز پر قائم کیا جس کو بطور مسلمہ حقیقت کے وہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ مسلمہ حقیقت اور صحیح ہے ہی نہیں، یعنی ان کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے جس پر مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وَشُبْهَتُمْ هَذِهِ بَنَوْهَا عَلَى مُقَدَّمَةٍ جَعَلُوهَا، انہوں نے اس شبہ کو ایسی مقدمے پر تعمیر کیا جس کو انہوں نے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کیا، جبکہ ہمارے نزدیک وہ مسلمہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کا معنی دل سے جھٹلانا قرار دینا، اس میں محصور ماننا کہ کفر کا معنی صرف اور صرف دل سے انکار کرنا ہوتا ہے، یہ بالکل باطل بات ہے۔ صرف لغت ہی سے نہیں، قرآن حدیث سے بھی رد ہو جاتی ہے۔ آگے دلیل دیکھیے، بلکہ کفر قول سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، عقیدے اور شک سے بھی ہوتا ہے۔ قول سے بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے، عمل سے بھی کافر ہو سکتا ہے، اعتقاد سے بھی، عقیدے یعنی غلط پختہ کوئی غلط چیز کا یقین ہو جائے اس سے بھی کافر ہو سکتا ہے، شک کے داخل ہونے سے بھی دل میں انسان کافر ہو سکتا ہے۔ تو باطن کا فلیس الکفر محصورا باللہ، تو کفر جو ہے صرف باطنی چیز سے گھرا ہوا یا اس میں محصور نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جو یہ کہتا ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے کہ کفر کا تعلق صرف دل کے اندر کے معاملے سے ہے، ظاہر سے نہیں ہے۔ ہاں، اگر ابھی اس کی دلیل تو دے رہے ہیں لیکن آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَنَزَّلْنَا مَعَهُمْ، اگر ہم ان کے ساتھ تنازل اختیار کر بھی لیں کہ چلو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کفر کا معنی صرف دل سے جھٹلانا ہوتا ہے، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں ہاں کہ یہ باطن میں انکار کرنا ہی صرف کفر کہلاتا ہے، تو وَقُلْنَا بِالْبَاطِن، اور ہم بھی باطن کے ہی قائل ہو جائیں، تو یہ جو ہے یہ کفر فَلَيْسَ هُوَ مَحْصُورًا بِالتَّكْذِيبِ، تو دل کے اندر بھی یہ صرف تکذیب کے معنی میں محصور نہیں رہے گا۔ اگر ہم باطنی معنی مان بھی لیں تو کیا صرف جھٹلانے سے دل سے آدمی کسی چیز کا انکار کرے تبھی وہ کفر کہلائے گا؟ نہیں، بلکہ دل کے اندر جھٹلائے بغیر صرف شک بھی آ گیا تو یہ بھی کفر کہلائے گا۔ ہاں، اور اب آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کفر جو ہے
وہ دل کی تکذیب کے اندر گھرا ہوا اور محصور نہیں ہے. اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل, بڑی پیاری دلیل دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, من کفر باللہ من بعد ایمانہ, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. سورہ نحل کی بڑی مشہور آیت ہے یہ, کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے اس پر ایمان لانے کے بعد, بہت ہی غور سے سنیے, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر, جھٹلانا, انکار کرنا, ترجمہ کرتے ہیں کفر کا, جو شخص اللہ کا کفر کرے اس پر ایمان لانے کے بعد, الا مگر وہ شخص, من اکرہ جس کو مجبور کیا جائے, جس پر زور زبردستی کی جائے, وقلبہ مطمئن بالایمان, اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ قرآن کا ارشاد ہے. اس آیت کے اندر گویا رخصت دی گئی کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر رہا ہے, ایمان والا بن گیا, تو اب اس کو ظاہر میں تو مسلمان مانا جائے گا. اب کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو زور زبردستی کر کے, جان کی دھمکی دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کفر کی بات زبان سے نہیں کی, ہمارے دین کو نہیں مانا یا اسلام کا رد نہیں کیا, تو آپ کو جان سے مار دیا جائے گا, گردن مار دی جائے گی. تو عظیمت کا اور اعلیٰ درجے کا ایمان تو یہی ہے کہ گردن کٹوا دے آدمی اور کافر کفر کے کلمے کو زبان سے نہ نکالے. یہ اعلیٰ درجہ ہے, افضل درجہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے کہا تھا کہ خلق قرآن والی بات کو جان بچانے کے لیے مان لو معتزلہ کی بات, تو کہا یہ رخصت والا دین ہے, میں عظیمت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ عظیمت ہے, اعلیٰ درجہ. اور اس آیت میں ایک رخصت بیان کی جا رہی ہے, چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی جان پر بن آئے معاملہ اور کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چاہے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اور دل میں ایمان موجود ہو, دل میں ایمان موجود ہو. تو اب اس سے استدلال کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کا فیصلہ کیا اس شخص کا, اور اس کا استثناء نہیں کیا, ہاں, سوائے اس کے جو مکرہ ہو, جس پر زور زبردستی کی گئی ہو. ایک آدمی اگر زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, اس آیت میں کہا جا رہا ہے. کون نہیں ہوگا؟ جس پر زبردستی کی جا رہی ہے. مطلب اگر زبردستی نہیں کی جا رہی ہے, بغیر زبردستی کے ایک آدمی زبان سے بھی انکار کر رہا ہے, تو اس آیت کے مطابق وہ زبان سے کفر کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. جو شخص اللہ کا کفر کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد, ہاں, سوائے اس کے جس پر زبردستی کی جائے. وَالْإِكْرَاهُ لَا يَكُونُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ. اب غور کیجئے, بہت پیاری دلیل دی کہ اکراہ یا زور زبردستی دل کی بات پر نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی پر بندوق رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے معبودوں کو پر کلمہ پڑھ, ابو جہل نے جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, ہاں, حضرت عمار بن یاسر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا, بہت سخت تکلیف کے بعد نکل گیا ان کی, لیکن جیسے ہی ابو جہل نے چھوڑا تو حضرت عمار بن یاسر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہوئے. اسی آیت کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے. انہیں افسوس ہوا, ندامت ہوئی. تو روایت میں وہ جس درجے کی بھی ہو, روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول جب انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول مجھ کو انہوں نے بہت شدید تکلیف دی, تو میری زبان سے کچھ آپ کی شان میں گستاخیاں اور غلط باتیں نکل گئی, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر وہ پھر پلٹیں تو تم پھر پلٹنا. وَإِنْ عَادُوا فَعُدْ أَوْ كَمَا قَالَ. اگر انہوں نے دوبارہ ایسا کیا تو تم پھر کر لینا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم ایسا کر سکتے ہو کہ زبان سے ان کی بات, ان کے منشے کے مطابق کفر کی بات بولو, دل میں ایمان ہے. تو یہ کس کے لیے یہ جائز ہے, کس کے لیے یہ رخصت ہے؟ اگرچہ یہ عظیمت کے خلاف, کس کے لیے؟ جس پر زور زبردستی کی جائے. زور زبردستی کس کو کہیں گے؟ جہاں جان کے لالے پڑ جائے کہ اگر ہم نے اب ایسا نہیں کیا تو ہماری جان چلی جائے گی. ایسی صورت میں یہ رخصت کا دروازہ کھلتا ہے. عام حالات میں اس رخصت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ آپ دل میں ایمان رکھ کے زبان سے کفر کہتے ہوئے پھریں. قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب تو نکلا. استثناء کس کے لیے کیا گیا ہے, چھوٹ کس کو دی گئی ہے؟ جس پر زبردستی کی جائے. اب زبردستی کس پہ کی جائے گی؟ دل میں کی جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ زبردستی ظاہری معاملے پہ کی جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر میں کفر یا ایمان کے سلسلے کے مسئلے کو بیان کر رہا ہے. دل میں تو اس کے وہ
زبان سے کفر کا کلمہ کہنے کے باوجود دل میں ایمان پر مطمئن ہے تو یہ رخصت ہے جان بچانے کے لیے. لیکن دل میں ایمان ہوتے ہوئے اگر کوئی بغیر کسی زور زبردستی کے زبان سے بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے, انکار کرتا ہے, تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے, اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ مستثنا نہیں ہے, مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں کافر ہوگا. کتنی زبردست دلیل ہے اس بات کی مرجیہ کے رد کرنے والی, کہ مرجیہ جو کہتے ہیں کہ صرف دل کی تصدیق یا دل کا عمل یا زبان کے اقرار کے بغیر یا بغیر عمل کے بندہ مومن ہو سکتا ہے. یہ اس آیت سے اور اس کے معنی اور مفہوم سے اس کا رد ہو جاتا ہے. آگے ہم کہیں گے کہ فقہ, مرجئۃ الفقہ, یہ جوابات جو دیے گئے مرجئۃ الاشاعرہ والماتریدیہ, اشعری مرجیہ کو دیا گیا تھا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو مرجئۃ الفقہا ہیں, تقلیدی مذاہب کی بنیاد پر جو ارجا کو اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کو بھی مناقشے میں, بحث و مباحثے میں وہی جوابات دیے جائیں گے جو مرجئۃ الاشاعرہ کو دیے جاتے ہیں. کیونکہ استدلالات اگرچہ یہ فرقے الگ الگ کہلاتے ہوں, ہمارے ہاں جو میں نے کہا کہ احناف کی شکل میں جو اشعری اور ماتریدی پائے جاتے ہیں, یہ اگرچہ بعض اعتبار سے اپنے آپ کو الگ کریں ارجا کے مذہب میں, لیکن حقیقت میں بنیاد کے سلسلے میں یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ایک آخری بات اس موضوع کی انہوں نے تذکرہ کی, جس کو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے, کہ جو لوگ عمل کو ایمان سے خارج مانتے ہیں, علامہ ابن ابی العز نے شرح خیر العقید طحاویہ میں اور بعض دوسرے علماء نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ احناف کا اہل سنت یا اہل الحدیث کے علماء سے, جمہور محدثین اور جمہور علماء کے اجماع سے جو اختلاف یہاں اس معاملے میں ہو گیا ہے وہ لفظی اختلاف ہے. اور یہاں انہوں نے تذکرہ کیا سوال اٹھانے کے بعد کہ یہ جو بات ہے کچھ لوگ علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, لیکن صاحب مذکرہ نے یہ بیان کیا اور دوسرے محققین علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ ان کی بات کو حقیقت میں سمجھ کر دقت کے ساتھ بیان نہیں کرتے, یہ ان کی خطا اور کم فہمی ہے جو انہوں نے یہ بات بیان کر دی. علامہ ابن تیمیہ کی بات کو انہوں نے سمجھا نہیں, تو ان کی عبارت کا تذکرہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اہل سنت والجماعت اور مرجئۃ الفقہا, یہ جو ہمارے یہاں احناف کی شکل میں پائے جاتے ہیں, کیا ان کے درمیان اختلاف صرف لفظی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یا معنوی ہے اور اس کا کوئی فائدہ اور اثر ہے, اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال اٹھایا. اب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی طرف یہ قول منسوب کرتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے, لیکن انہوں نے کہا ولیست ہذہ النسبۃ دقیقہ, یہ نسبت دقیق نہیں ہے, اس کے اندر باریکی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, سمجھ بوجھ کر بیان نہیں کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اختلافات اہل سنت کے ہیں اس معاملے میں وہ اکثر لفظی ہیں, سارے کے سارے نہیں. علامہ ابن تیمیہ اکثر اختلاف کو لفظی کہہ رہے ہیں, سارے اختلاف کو لفظی نہیں کہا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت انہوں نے پیش کی 4-5 لائن کئی سطور میں ہے, میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو بات جان لینا مناسب ہے وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے میں اکثر اختلاف لفظی ہے, نزاع لفظی ہے اہل سنت کا, ورنہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان قول ہے, عمل ہے اور یہ ہے, ہاں تو وہ اس بات پر علماء سنت سے متفق ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں وہ مذمت اور وعید کے معنی میں داخل ہیں. جو مسلمان بھی ہیں اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ جو ہم نے احادیث وعید والا کل اس سے پہلے والا درس سنا, وہ وعید اور وہ مذمت ان پر لاحق ہوگی, اس میں لوگ متفق ہیں. آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ سلف میں سے کسی نے بھی مرجئۃ الفقہا کو کافر قرار نہیں دیا. یہاں یہ بھی دماغ میں رہے, طلبہ اور علماء کو بھی میں خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ مرجئۃ الفقہا کہا ہے, غالی مرجیہ نہیں کہا, مرجئۃ الکرامیہ نہیں کہا. یہ مرجئۃ الفقہا کے بارے میں کہا کہ سلف میں سے کسی نے بھی ان کو کافر قرار نہیں دیا, بل جعلوا ھذا بدع الاقوال والافعال, بلکہ اس کو انہوں نے اقوال اور افعال کی بدعات میں سے قرار دیا, عقائد کی بدعات میں قرار نہیں دیا.
کیوں؟ فإن كثيرا من النزاع فيها لفظی، کیونکہ اس میں سے جو اکثر جھگڑے ہیں وہ لفظی ہی ہیں. لیکن آگے لیکن اللفظ المطابق، اس اختلاف کے باوجود علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہی صحیح ہیں، اور وہ اہل سنت کے پاس ہے. ان لوگوں نے اگر لفظی اختلاف بھی کیا تو الفاظ میں بھی ہم وہی بات کہیں گے جو قرآن و حدیث نے کہی ہے. ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے، زیادتی کا لفظ قرآن میں موجود ہے 6 آیتوں میں، اور اس کے معنی دوسرے آیتوں میں موجود ہے. تو جو قرآن اور حدیث کے موافق ہے وہی زیادہ صحیح ہے الفاظ میں بھی. لہذا فلیس لأحد ان یقول بخلاف قول اللہ ورسولہ، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف کوئی بات کہے. اب جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بڑھنا گھٹنا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، لا سیما، خاص طور سے. اب یہاں جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اگلی عبارت ہے، اس عبارت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں اشارہ یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ لفظی اختلاف مانوی اور عقیدے کے اختلاف تک پہنچ جاتا ہے. خاص طور سے یہ اہل کلام کی بدعتوں کی طرف جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ لفظی اختلاف، آپ لفظ میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کا یہ اختلاف کن کی تائید کر رہا ہے؟ اہل کلام، یعنی وہ مرجئہ جو غالی ہیں، جو عقیدے میں ایمان کے معنی کے سلسلے میں، تعریف کے سلسلے میں اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں. یہ اہل کلام کی بدعتوں کی طرف ذریعہ بن جاتا ہے. من اہل الارجاء وغیرہم، جو اہل کلام میں اہل ارجاء ہیں اور اس کے علاوہ، یعنی غالی مرجئہ مراد ہے. یہ جو چھوٹے درجے کے مرجئۃ الفقہا ہیں، ہلکے درجے کے مرجئہ، یہ غالی درجے کے مرجئہ کی طرف پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. وَإِلَى ظُهُورِ الْفِسْقِ، اسی طرح گناہ اور فسق و فجور کے ظہور کی طرف راستہ بن جاتے ہیں. لہذا فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ، چنانچہ یہ لفظ کی چھوٹی سی غلطی یہ سبباً لخطأ عظیم فی العقائد والاعمال، یہ اعمال اور عقیدوں میں بہت بڑی خطا کا ذریعہ بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو غور سے سمجھا جائے تو کہہ رہے ہیں آگے نتیجے کے طور پر جو انہوں نے کہی کہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اعتبار سے جو جھگڑا ہے اہل سنت کا اور مرجئۃ الفقہا کا، تو کچھ اعتبار سے وہ جھگڑا لفظی ہے اور کچھ اعتبار اور جہت سے یہ معنوی ہے، غیر لفظی ہے. چنانچہ اب نتیجے کی بات کہہ رہے ہیں فَهُوَ لَفْظِيٌّ مِنْ جِهَةِ اتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَىٰ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مُتَوَاعِدُونَ بِنَا، لفظی اس اعتبار سے ہے کہ دونوں کے درمیان اس بات میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی ہے. اور کفر قول سے بھی ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے، عقیدے سے بھی ہوتا ہے. یہ اس جہت سے لفظی اختلاف ہے اس مسئلے میں. لیکن معنوی اور عقیدے کا اختلاف کس جہت سے ہوتا ہے؟ بہت ہی غور سے سنیے کہ من جہت مخالفت نص الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کے نص کی مخالفت کے اعتبار سے یہ معنوی اور گہرا اختلاف ہے. یعنی آپ جب کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے تو آپ قرآن حدیث کے مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث نے اس بات پر دلیل بیان کی ہے، بہت ساری دلیلیں، واضح دلیلیں، صریح دلیلیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں. اب جب آپ اعمال کو ایمان سے باہر کر رہے ہیں تو آپ قرآن اور حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات یا لفظی اختلاف والی بات نہیں ہوئی. دوسری بات وَهُمْ قَدْ خَالَفُوا ذَلِكَ، ہاں وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ، اور اس اعتبار سے بھی ان کا یہ اختلاف، ان کا قول جو ہے معنوی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کا قول متکلمین کے قول کی طرف ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی جو عقیدے کی خرابی والے مرجئہ ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، گمراہی اور بڑے کفر کی طرف لے جاتا ہے. اسی وجہ سے ان کا عام استدلال ایک جیسا ہے. مرجئہ کے الگ الگ فرقے جب دلیل دیتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو نچلے درجے کے ہیں، جو اونچے درجے کے ہیں، ان سب کے استدلال میں آپ کو یکسانیت نظر آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب ایک جیسا استدلال کر رہے ہیں تو ایک جیسا مسلک بھی بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بنیادی فرق اور اختلاف کی بڑی وجہ جو معنوی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ کہ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ صَارَ ذَرِيعَةً لِظُهُورِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي، کہ ان کا یہ قول گناہ اور فسق و فجور کی زیادتی اور اس کے ظاہر اور غالب ہونے کا ذریعہ بن گیا.
میں نے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا عیسائیوں کے کفارے کے عقیدے کے موازنے میں کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اعمال ایمان میں شامل نہیں ہیں تو ایک آدمی کو، جاہل آدمی کو، عام آدمی کو یہ پیغام ملے گا کہ جب ہمارے برے عمل ہوں، اچھے عمل ہو، کیسے بھی عمل ہو، ہمارا ایمان بالکل صحیح سلامت رہے گا تو ہم کتنے بھی گناہ کر لیں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک معاملہ ہوگا کہ اگر آپ ایمان کے دائرے سے عمل کو خارج کرتے ہیں تو فسق و فجور اور گناہوں کو تقویت ملتی ہے، اس کا راستہ کھلتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آخری بات یہ کہی کہ اگر آپ اس اختلاف کو لفظی کہہ رہے ہیں تو یہ بنیادی ایک نتیجہ، کیا خطرناک نتیجہ آتا ہے کہ ایک فاسق و فاجر مسلمان کے لیے بھی یہ کہنا جائز اور درست ہو جائے گا کہ میرا ایمان ابو بکر صدیق اور حضرت جبرائیل کے ایمان کے برابر ہے، ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق نہیں ہے. یہ وہ کہہ سکتا ہے اور یہ نتیجے کے طور پر حاصل ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں اور بکواس کرتے ہیں. یہ باتیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی سلامتی، تحفظ اور اس کے خوبی کو بھی بیان کر رہی ہے. یہاں نتیجے کے طور پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ اسی ضمن میں آخری درس میں ہم انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا ایمان کے بارے میں موقف اختیار کرنے کے کچھ فوائد جو یہاں مذکرہ میں مذکور ہیں میں بیان کروں گا. لیکن ایک جملہ یہ کہ اہل سنت کا یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اہل الحدیث اور اہل السنہ کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی محفوظ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ لغت کا سہارا لے کر یا کسی اور اصول کا سہارا لے کر جہاں بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ڈولتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں جا پڑتے ہیں. اور ایمان اور اسلام کے سلسلے میں بھی یہ افسوسناک حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہونے کے دعوے دار جو ہیں وہ غلط معنی اور مفہوم میں ایمان کو لیتے ہیں اور ایسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور اسلام کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.